ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھے گا. فرمایا کہ سب سے پہلے پوچھے گا بتاؤ مال کس انداز سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا, کمانے کا ذریعہ کیا تھا اور خرچ کرنے کا ذریعہ کیا تھا. پھر فرمایا گا بتاؤ جوانی دی تھی, جوانی کا تم نے کیا کیا. یہ 2 چیزیں. فرمایا کہ ان 2 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لے گا. 5 چیزیں حدیث مبارکہ کے اندر, لیکن 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں. ایک مال کمایا کیسے, دوسرا خرچ کس انداز سے کیا. جوانی دی تھی تو جوانی کے اندر تم نے کیا کیا, جوانی لٹائی کہاں تھی. آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں لٹ رہی ہے, لوگوں کے مالوں کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے کی, چوری ڈکیتی کے معاملات کے اندر, اور ایون کہ یہاں تک کہ جانیں بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ ہمارے نزدیک ایک گولی ہے, وہ گولی بڑی قیمتی ہے. تو کہتے ہیں بعض لوگ ڈکیت ہے نا جو پکڑے گئے, تو کیا کہتے ہیں کہ یہ 50 روپے کی گولی ملتی ہے, اس کا ہمیں افسوس ہوتا ہے, جان جانے کا افسوس نہیں ہے. تو یہ کل قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا حساب لے گا. عید کے دنوں کے اندر بھی ان کو سکون نہیں ہے, عید کے دنوں کے اندر بھی لوگوں کی عیدیں خراب کی ہیں, اور جان لینے والے اس انداز سے جان لے لیتے ہیں, پیچھے خیال ہی نہیں ہے کہ یار اس کے کتنے بچے ہیں, کتنی پیچھے یہ اپنے گھر والوں کا واحد کفیل ہے, جان لے لی, مار دیا ایک چھوٹے سے موبائل کی خاطر. اچھا یہ لوگ تو ویسے ہی نکلے ہوتے ہیں جان اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر, اور ہمارے نوجوانوں کا خون تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو یہ بھی مزاحمت, اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, مزاحمت کے نتیجے میں جان چلی جاتی ہے. بھائی جان ہے نا تو یہ ساری زندگی چیزیں آ جائیں گی, ساری زندگی پڑی ہیں کمانے کے لیے, جان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہوتا یہ جان جاتی مزاحمت کے نتیجے میں. اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ فوراً نکال کے اگر بندہ دے دے تو جان بھی نہ چاہے. تو دیکھیں آپ کہ عید کے موقع کے اوپر کتنی جانیں چلی گئیں. عید کے دنوں کے اندر بھی ان کو سکون نہیں, اور بابرکت مہینہ گزرا رمضان کا, رمضان کے مہینے کے اندر بھی ان لوگوں نے, یہ چوروں نے, ڈکیتوں نے لوگوں کو نہیں چھوڑا, اور بابرکت مہینوں کے اندر لوگوں کو لوٹتے رہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاپنگ ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شاپنگ کرائے گا, پوچھے گا کہ بتاؤ یہ کس انداز کی شاپنگ تھی, اور پھر اس دن پھر جب جواب دینا ہوگا پھر پتہ چلے گا. ان بطش ربک لشدید, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو لہٰذا یہ جان لینے والے ان کے نزدیک جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ کعبے سے زیادہ ہے انسان کی جان کی اہمیت. کعبہ ایک طرف فرمایا لیکن انسان کی جان اس سے زیادہ ہے. تو انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی, اور حالات یہ ہیں کہ اب یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اچھا یہ ہیں کون, یہ ہمارے آپ کے بچے ہیں جن کی تربیت نہیں کرتے. تربیت نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے یہ معاملات, پھر غلط اٹھک بیٹھک, غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. ایک بچہ اگر چھوٹے وقت کے اندر کوئی چیز باہر سے لے کر آئے اور ماں باپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا یہ کہاں سے لائے ہو, اگر طریقہ صحیح تھا لانے کا تو پھر تو صحیح ہے, لیکن اگر ناجائز طریقہ تھا لانے کا اور ماں باپ نے کوئی سختی نہیں کی تو وہ پھر بڑھتی جائے گی. مثال کے طور پر ایک بچہ انڈا لایا ہے تو اس سے پوچھیں بیٹا یہ کہاں سے لائے ہو, یہ کہاں سے لائے ہو, اس کے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے, کہیں چوری تو نہیں کیا, چوری کیا تو پھر اس کو ایسی سزا دیں تاکہ ساری زندگی اسے یاد رہے. لیکن ماں باپ پیچھے سے تھپکیاں دیتے ہیں, وہ بچہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر بڑے ہو کر پھر یہ چور ڈکیت بن جاتے ہیں, اور پھر اتنے بڑے بڑے چور ڈکیت کے الامان والحفیظ لوگوں کی جان بھی لے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے.